بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی و ایمانی بھائیوں، گھروں میں پردے میں بیٹھی سن رہی میری پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے عزت و ناموس کی حفاظت، پردے کی اہمیت، ایمان کی حفاظت، اس سلسلے میں چند باتیں سامنے آئی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلام حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ شریعت ایک ایک قدم پر ہماری آپ کی دنیا میں بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کی عزت چلی جائے یا عزت پہ داغ لگ جائے تو دوبارہ وہ مقام انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا ایمان چلا جائے تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، کلمہ طیب پڑھ لے تو پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کلمے کی برکت سے انسان پھر مقام پا لیتا ہے۔ لیکن ایک انسان ایمان والا رہ کر، اپنے ایمان کو بچا کر، شریعت اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے اور اس کے کریکٹر پر، اس کے اخلاق و کردار پر آنچ آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور میں انسان کو
اپنا ایمان بچانا اور اپنی عزت بچانا بہت بڑی بات ہو گئی۔ ہر طرف سے طوفانی الغار ہے، ہر طرف سے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور اس دنیا کے اندر ایسے ایسے رسالے، ایسے ایسے جرائد اور ایسے ایسے لٹریچر عام کیے جا رہے ہیں کہ انسان کے ایمان کو کیسے اس کے سینے سے کھرچ لیا جائے، اس کے ایمان کا ستیہ ناش کیسے کر دیا جائے۔ اسی لیے اسلام حیا کی، پاک دامنی کی، پردے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیاری بیویاں قضائے حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جہاں انتظام نہیں ہے، گھر کے لوگ، عورتیں، مرد جنگلوں کو جاتی ہیں اور پردے میں جا کر کے اپنی ضروریات، قضائے حاجت پوری کرتی ہیں۔ آقا کے زمانے کے اندر بھی یہ بات تھی کہ جب گھر کے اندر انتظام نہیں تھا، اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کا انتظام نہیں تھا، تو آقا کی بیویاں بھی گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں اور اپنی ضروریات پوری کر کے فوراً اپنے گھر میں کاشانہ نبوت میں آ جایا کرتی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں قضائے حاجت کے لیے نکلی تو کافروں نے، اسلام کے دشمنوں نے آقا کے حرم کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو دیکھ کر کے اشارہ کیا اور تانا دیا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی گھر والی جا رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی گھر والی جا رہی ہے۔ تانا دیا لوگوں نے، تانا دیا کافروں نے کہ دیکھو مسلمان کا نبی محمد مصطفیٰ کی گھر والی باہر جا رہی ہے قضائے حاجت کے لیے۔ اس منظر کو کس نے دیکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ جس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کریم کے اندر 17 آیات نازل ہوئی ہے، اور 17 آیات کے اندر رب کائنات نے نازل کر دیا کہ جو رائے عمر کی فرش پہ ہے وہی رائے خدا کی عرش پر ہے۔ جس عمر کے متعلق نبی اکرم علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو وہ حضرت عمر بنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے کو دیکھ لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کی اٹھتی انگلی کو، کافروں کی نگاہوں کو، اٹھتی نگاہوں کو دیکھ لیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے حرم محترم کی جانب نگاہیں اٹھ رہی ہے اور تانا دے رہا ہے، تانا دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں سے فرمایا کہ اے امی جان، اے کائنات کی امی، کان کھول کر کے سن لے، تو گھر کے اندر رہا کر، باہر نہ نکلا کر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی۔ رب کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کی آیت نازل کر دیا۔ ادھر حضرت عمر کو غیرت آئی، حضرت عمر کو غیرت آئی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت آئی، رب کائنات نے آیت کریمہ نازل کر دی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تَبَرُّجَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرے، بغیر ضرورت کے، بغیر پردے باہر نہ جایا کرے۔ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو پردے کا حکم کن کے صدقے میں نازل ہوا؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں نازل ہوا۔ اور کیا قرآن نے کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کے طرح بے پردہ ہو کر کے باہر مت نکلو۔ قرآن نے اعلان کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا آغاز کہاں سے کیا؟ نبی کے گھر سے شروع کیا۔ ایسا نہیں کہ آقا کے اوپر آیت نازل ہو گئی کہ آپ مکہ والوں سے کہیں، مکہ کی عورتوں سے کہیں کہ پردہ کرے، مکہ کی بیٹیوں سے بہنوں سے کہیں کہ پردہ کرے، مدینہ کی عورتوں بیٹیوں سے کہو کہ پردہ کرے، نہیں، بلکہ رب کائنات نے پہلے نبی کے اوپر یہ آیت نازل کر کے اعلان کر دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عورتوں سے کہیں کہ وہ پردے میں رہیں۔ آگے فرمایا وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ آپ پردے میں رہیں۔ پہلے آپ اپنی گھر والی سے پردے کا آغاز کریں، اپنی بیٹیوں سے پردے کا آغاز کریں، اس کے بعد وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین عورتوں کو حکم دے دیں کہ آج کے بعد ساری عورتیں پردے کے اندر رہیں۔ پردے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آقا کے گھر سے ہوا، آقا کی بیویوں سے ہوا، اس کے بعد بیٹیوں سے ہوا، اس کے بعد پوری کائنات کی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ایسا پردہ آپ کی بیٹیوں نے، ایسا پردہ آپ کی ازواج نے کیا ہے کہ تاریخ نے ان کے پردے کو نوٹ کیا ہے۔ کیسا نوٹ کیا؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنگن میں بیٹھ کر کے بالوں کو کنگھا کرتی یا دھوپ کا اثر لیتی تو دروازے کی طرف اپنے چہرے کو نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچانک دروازہ کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آقا کے مصطفیٰ کے حرم کے بیویوں کے چہرے کو کوئی دیکھ لے۔ آقا کی گھر والیاں، آقا کی بیویاں، ازواج مطہرات اپنے اپنے چہروں کو دیوار کے طرف کر کے بیٹھا کرتی تاکہ اچانک کوئی آ جائے تو چہرے کا دیدار نہ ہو جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ نے تو یہاں تک کہ پردہ کیا، میں بار بار کہتا ہوں، یہاں تک کہ پردہ کیا اپنے پیارے شوہر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہر شخص دیکھ رہا ہے، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھروں کی بیویاں، ہماری بہنیں کس بے پردگی کا شکار ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ اور آج تو بے پردگی کے ساتھ ساتھ ہماری بیٹیاں بہنیں ایسے ایسے نقاب میں ملبوس ہو کر کے باہر نکلتی ہیں، اس سے اچھا تھا کہ صرف وہ شلوار اور کرتا پہن کر کے اور حجاب لگا کر کے نکلتی تو بہتر ہوتا۔ ایسی ایسی قیمتی نقاب اور برقع لگا کر کے باہر نکل رہی ہیں، اور ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیوں سے جڑی ہوئی پہنی ہوئی عورتیں نکلتی ہیں کہ آٹومیٹک انسان کی نگاہیں اس پر ٹک جاتی ہیں۔ ظاہری میں تو بہت حسن و جمال کی پری لگتی ہیں، لیکن اندر جانے کیسی ہے وہ تو بعض مرتبہ چڑیل بھی نکلتے ہیں۔ بعض مرتبہ جب پردہ ہٹایا جاتا ہے، چہرہ کھولا جاتا ہے تو چڑیل نظر آتی ہے۔ ایک لطیفہ، ایک نوجوان ایک خاتون کے پیچھے چلا، ایک نوجوان ایک خاتون کے پیچھے چلا، نقاب لگائی ہوئی تھی، دور سے دیکھا، پیچھا شروع کیا اس نوجوان نے، اور جاتے جاتے کہہ رہا ہے، نقاب میں کیا جانے کہ اندر میں کیسی حور ہے، نہ پتہ نہیں کون ہے یا لنگور ہے۔ اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے، کیا خوب لڑی ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا خوب لڑی ہے۔ وہ عورت بیچاری پریشان کہ نوجوان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، ادھر سے نوجوان دیکھ رہا ہے کہ نقاب میں، اچھے نقاب میں پہنی ہوئی جا رہی ہے۔ نوجوان کہتا جا رہا ہے، کیا خوب لڑی ہے،
کیا خوب لڑی ہے۔ اس نقاب والی عورت نے اپنے چہرے کو، پردے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ تیری ماں سے بڑی ہے، بیٹا یہ تیری ماں سے بڑی ہے۔ تو بزرگوں دوستو، تو آج کل نقاب بھی بے پردگی کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج کل حیا کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آج تو عورتیں خوشبو کا استعمال کرنے لگی ہیں، پرفیوم کا استعمال کرنے لگی ہیں، جبکہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت ہے، لیکن ایسی خوشبو لگائے کہ جس خوشبو کی مہک صرف اپنے گھر والوں ہی تک محدود رہے، اور خوشبو لگا کر کے ایک عورت باہر نہ نکلے۔ پھیلنے والی خوشبو لگانے کی اجازت مردوں کو ہے، اور نہ پھیلنے والی خوشبو کی اجازت عورتوں کو ہے۔ لیکن آج عورتیں بن سنور کر کے اور اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے میک اپ استعمال کرتی ہیں، اور اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور غیروں کے سامنے اپنی خوبصورتی دکھاتی ہیں، جبکہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے علاوے کے لیے، یعنی کسی غیر مرد کے لیے بنتی سنورتی ہے، اللہ کی اس عورت پر لعنت برستی ہے، اللہ کی اس عورت پر لعنت برستی۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی غیر کے لیے کوئی عورت بنتی سنورتی ہیں یا بے پردہ سامنے آتی ہیں بغیر ضرورت کے، بغیر تقاضے کے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن رب کائنات اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور کسی غیر مرد کو اپنے طرف رجھانے کے لیے، اپنے طرف مائل کرنے کے لیے اگر خوشبو استعمال کرتی ہے، میک اپ لگاتی ہے، تو جنت کی خوشبو اسے میسر نہیں ہوتی، جنت کی خوشبو اسے میسر نہیں ہوتی۔ بزرگوں دوستو، عورتوں کو پردے میں رہنے کی شریعت نے تعلیم دی کہ بالکل پردے کے اندر رہے، اسی میں اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ عورت کی عزت کی حفاظت پردے میں رہنے میں، اگر عورت بے پردہ ہو جائیں گی، ان کی عزت کو کبھی بھی داغ لگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی چلانے والا گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی جب چلاتا ہے تو وہ روڈ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، راستے پر نگاہ ہوتی ہے، اور چاروں طرف وہ سنبھل کر کے چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت جب چلتی ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خود وہ سنبھل کر کے چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر کے مجھے ٹھوکر لگا دے اور میری عزت کو داغ لگ جائے۔ جس طریقے سے گاڑی چلانے والا ڈرائیور خود کو سنبھل کر کے چلاتا ہے، ایسے ہی ایک عورت سنبھل کر کے چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت پہ آنچ آ جائے۔ اسی لیے شریعت نے پردے کی تعلیم دی، حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آقا کی محفل لگی ہوئی، اسی درمیان نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، بتاؤ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اگر ہماری بیٹیوں سے، بہنوں سے کوئی پوچھ لے کہ بتایا جائے کہ سب سے حسین عورت کون ہے، تو ہماری بیٹیاں کیا کہیں گی؟ جو لولی کریم لگائی رہی ہوں، جو عمدہ سمدہ کپڑے پہنی رہی ہوں، جو غرارہ اور پلازو اور نہ جانے کیسے کیسے لباس نکل رہے ہیں وہ پہنی رہی ہوں، اور جن کی خوبصورتی کو لوگ دیکھیں اور مچل جائیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی محفل میں یہ تذکرہ چل پڑا کہ بتاؤ میرے پیارے صحابہ کہ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا نے سوال کیا، کسی صحابی سے جواب نہیں بن پایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے۔ کوئی جواب نہیں دینے کو تیار، کوئی جواب نہیں دینے کو تیار۔ اتنے میں دھیرے سے اٹھ کر کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر حضرت فاطمہ کی خدمت میں گئے۔
اور فرمایا کہ تیرے ابا کی محفل میں یہ تذکرہ چل پڑا ہے، تیرے ابا کی محفل میں یہ تذکرہ چل پڑا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کوئی صحابی جواب نہیں دے پا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے۔ اے فاطمہ، کیا اس کا جواب تیرے پاس ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا جواب میرے پاس ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے، دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے۔ آقا نے کن سے سوال کیا؟ صحابہ سے سوال کیا، صحابہ کے پاس جواب نہیں۔ اب اسی صحابہ میں سے داماد رسول حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جواب نہیں دے پائے، تو کہاں گئے اس جواب کو معلوم کرنے کے لیے؟ اپنے گھر گئے اور پیارے آقا کی بیٹی فاطمہ، حسن و حسین کی امی جان فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ، ان سے جا کر کے جواب معلوم کیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے، دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کہا کہ بتا دیا جائے۔ اب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جسے کوئی غیر مرد دیکھنے نہ پائے، جسے کوئی غیر مرد دیکھنے نہ پائے، اور وہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے نہ پائے۔ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب تک ہماری بیٹیوں بہنوں کا سنگار کوئی غیر مرد نہ دیکھ لے تو ان کا سنگار ادھورا رہتا ہے، اس کا سنگار ادھورا رہتا ہے، اس کا سنگار ادھورا رہتا ہے، اس کی زیب و زینت نمائش مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے حسن کو، اس کے چہرے کے میک اپ کو کوئی غیر مرد دیکھ نہ لے، اس کا سنگار ادھورا رہتا ہے۔ پیارے آقا کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی غیر مرد کسی عورت کو دیکھنے نہ پائے اور وہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے نہ پائے۔ اس جواب کو لے کر کے آقا کے دربار میں داماد رسول تشریف لاتے ہیں۔ جب اس جواب کو آقا کی محفل میں پیش کیا، آقا نے فرمایا کہ علی، یہ جواب کس نے دیا تجھے؟ یہ جواب تجھے کس نے بتایا؟ اس وقت آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، یہ جواب تو آپ کی بیٹی فاطمہ نے بتایا ہے۔ آقا نے اس موقع پہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ جواب کسی سے نہیں بن پائے گا، اگر یہ جواب کوئی دے سکتا ہے تو میری بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے۔ بزرگوں، دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پردے کی کیا اہمیت ہے کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو دیکھنے نہ پائے اور کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے نہ پائے۔ وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہے، وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ لیکن آج جب تک ہماری بیٹیوں کا بندیا کوئی دیکھ نہ لے، اس کے چہرے کی میک اپ کو کوئی دیکھ نہ لے، اس کا حسن مکمل نہیں ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اپنے گھروں میں بیٹھنے والی سننے والی ماں بہنوں سے کہ کیا آپ اپنے پیروں پہ بڑے بڑے ہیل اور چپل پہنتی ہیں، اس سے آپ کا کردار بلند نہیں ہوگا۔ آپ کا کردار اس وقت بلند ہوگا جب نبی کی سنت پہ عمل ہوگا، آپ کا کردار اس وقت بلند ہوگا جب نبی کی تعلیمات آپ کے سینے کے اندر ہوگی۔ اور آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، کاجل لگاتی ہیں اور غیروں کو دکھاتی ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے لیے آنکھوں کا سرما اس وقت مکمل ہوگا جب آپ کی آنکھوں میں حیا ہوگا، جب آپ کی آنکھوں میں حیا ہوگا، اور آپ کی پلکوں کے مسکارے اس وقت دل فریب ہوں گی، آپ کی پلکوں کی مسکارے اس وقت دل فریب ہوں گی جب آپ کی پلکیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور آپ کے ماتھے کی بندیا اس وقت چمکے گی جس وقت آپ کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔
اس وقت آپ کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں۔ آج ہم نے حیا کا پردے کا جنازہ اٹھا لیا۔ آج کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آج کہتی ہے ہماری بیٹیاں کہ ہمارا بچہ شریر ہو گیا ہے۔ تو آپ نے شرارت والا کام کیا ہے، اسی لیے آپ کے گھر میں عالم دین پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں حافظ قرآن پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں ہر وقت پردے میں رہا کرتی تھیں، ایک زمانہ تھا، ابھی 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میں دیوبند کی سرزمین پہ تھا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جس وقت یہاں کی عورتیں، اور خود میں نے اپنی نگاہوں سے بھی دیکھا کہ جب عورتیں رکشہ پہ بیٹھ کر کے کہیں جاتی ہیں کوئی ضرورت کا سامان لینے کے لیے یا کسی کے گھر میں مہمانی کے لیے، تو نقاب میں ملبوس تو ہے ہی، پردے کے ساتھ بیٹھی تو ہیں، لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا کہ رکشے کو باضابطہ پورا پردہ کیا جاتا تھا، رکشے کو باضابطہ پورا چادر سے ڈھانپ دیا جاتا تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس کے گھر کی بہو بیٹی باہر جا رہی ہے۔ اتنا پردہ تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا پردہ کہاں ہے؟ دہلی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، دہلی کی سرزمین میں بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا تھا، سارے لوگ پریشان، بچے پریشان، بوڑھے پریشان، جوان پریشان، سارا معاشرہ پریشان ہو گیا تھا اور جانور بھی پریشان ہو گئے۔ علماء کرام سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے؟ علماء کرام نے مشورہ دیا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے۔ نماز استسقاء جانتے آپ لوگ کہیں پڑھے ہیں نا؟ آپ لوگ یہاں والے کہیں پڑھے ہیں نماز استسقاء؟ شاید نہیں پڑھے ہوں گے، میں بتا دیتا ہوں۔ جب بارش نہیں ہوتی، جب بارش نہیں ہوتی ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں، کھیت کھلیان سب سوکھ چکے ہوں اور ہر طرف سے قحط کا زمانہ پایا جا رہا ہو، اس وقت آقا کریم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ 2 رکعات چٹیل میدان میں جا کر کے نماز پڑھی جائے، جس نماز کا نام کیا ہے؟ نماز استسقاء، یعنی پانی طلب کرنے، پانی مانگنے کی نماز، پانی مانگنے کی نماز۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، جانوروں کو، سب کو لے کر کے جنگل میدان میں جایا جاتا تھا۔ آقا کے زمانے میں بھی اب بھی ایسے حالات ہیں جہاں جہاں بارش نہیں ہوتی ہے، لوگ لے کر کے جاتے ہیں، بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو نہیں، بوڑھوں کو لے کر کے اور جانوروں کو لے کر جایا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز پڑھ کر کے رب کائنات کے دربار میں گریہ وزاری کر کے دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی جوانی کو دیکھ کر ترس کھا جاتے ہیں، یا کبھی بچوں کے بچپنا کو دیکھ کر ترس کھا جاتے ہیں، یا کبھی بوڑھوں کے بڑھاپے کو دیکھ کر کے ترس کھا جاتے ہیں، اور یہ نہیں تو کم سے کم جانوروں کی بے زبان، جانوروں کی پیاسے اور بھوکے کو دیکھ کر کے رب کائنات رحم کھا جاتے ہیں اور آسمان سے بارش نازل فرما دیتے ہیں۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا کہ جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں، بارش نہیں ہو رہی تھی، جب میں گیا تو 11-12 بج گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور آسمان میں کافی دھوپ تھی، بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ استاد محترم نے نماز پڑھائی اور دعا کرتے کرتے اتنی بارش ہوئی کہ سب کا، کسی کا پیسہ بھیگ گیا، کسی کا چشمہ بھیگ گیا، کسی کی گھڑی بھیگ گئی اور لوگ سب واپس آئے بھیگ کر کے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقاء۔ تو دہلی کی سرزمین پر قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ چلے گئے میدان میں اور نماز ادا کر کر کے دعا کرنے لگے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، بارش نہیں ہوئی۔ اسی درمیان ایک اونٹنی پر سوار ایک عورت پردے میں بیٹھی، ایک نوجوان اونٹنی کے مہار کو پکڑ کر کے دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ نوجوان نے دیکھا کہ لوگ چٹیل میدان میں کھڑے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں، فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بہت زمانے سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں، قحط کا عالم ہے، بچے بوڑھے جانور سب پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور بے تابی کے عالم میں ہیں۔ اس نوجوان نے
اس کی ماں اس اونٹنی پر سوار تھی، پردے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے اپنی ماں کے دوپٹے کو پکڑ کر کے رب کائنات کے دربار میں ہاتھ کو اٹھا دیا، اپنے ماں کے دوپٹے کو پکڑ کر کے رب کائنات کے دربار میں اٹھا دیا اور دعا کرنے لگا کہ اے میرے رب، اپنی میں ماں کا وسیلہ دیتا ہوں کہ میری ماں کے صدقے میں رحمت کی بارش نازل کر دے۔ ابھی اس نوجوان کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ آسمان سے رحمت کی بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ جب بارش برسنے لگی تو علماء کرام نے اس نوجوان سے آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تو نے کیسی دعا مانگی اور کیسا وسیلہ مانگا کہ بارش برسنے لگی؟ اس نوجوان نے کہا کہ اس اونٹنی پر، اس کجاوے پر، اس پردے کے اندر میری بوڑھی ماں ہے۔ جب سے یہ میری بوڑھی ماں جوان ہوئی ہے، کسی غیر مرد کی نگاہ میری ماں پر نہیں پڑی ہے، اور میری ماں کے پردے کو اور میری ماں کے دوپٹے کو آج تک میرے باپ کے علاوہ کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں ہے اور دیکھا تک نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کی حیا اور پاک دامنی کا واسطہ دے کر کے رب کائنات کے دربار میں دعا کیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دیا ہے۔ بزرگوں دوستو، تو جب حیا اور پاک دامنی ہمارے معاشرے کے اندر آئے گی تو برکتیں آئیں گی، خدا کی رحمتیں آئیں گی۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، رزق میں برکتیں نہیں ہیں، آج سارے لوگ پریشان ہیں۔ جس کی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے پردے کا بھی چلن اٹھ چکا ہے اور ہر طرف بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری ماں بیٹیوں کو پردے کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔